نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی ان جاءہ الأعمى وما يدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی صدق اللہ العظیم۔ عبس وتولی تر شروع ہوئے اور منہ پھیرا، ان جاءہ الأعمى کہ ان کے پاس ایک نبینہ آیا، وما یدریک لعلہ یزکی آپ کو کیا خبر کہ وہ سنور جائے، او یذکر فتنفعہ الذکری یا اسے نصیحت کی جائے اور نصیحت اسے فائدہ دے، اما من استغنی فانت لہ تصدی اور جو بے پرواہ ہوتا ہے، جو بے پرواہ ہوا اس پہ آپ زیادہ توجہ دیتے ہو، وما علیک اللہ یزکی حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پہ کوئی الزام نہیں ہے۔ حضرات، یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند آیات تلاوت کی ہیں، ان کا نازل ہونے کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس مجلس میں، اس میٹنگ میں مکے کے بڑے بڑے چودھری بھی موجود تھے، جن کو آپ واعظ و نصیحت کر رہے تھے، اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ تو اسی اثناء میں، اسی محفل میں آپ کا ایک صحابی جس کا نام عبداللہ ابن مکتوم ہے، وہ آئے اور ادھر بیٹھ گئے۔ وہ چونکہ نابینا تھے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو نہ دیکھ سکے، اس کا اندازہ نہ کر سکے، تو انہوں نے بیٹھتے ہی اپنی گفتگو شروع کر دی۔ مسئلے مسائل جو پوچھنے تھے وہ شروع کر دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آداب محفل کے خلاف سمجھا کہ جب ایک آدمی بات کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے کو انتظار کرنا چاہیے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی، تو اللہ نے قرآن پاک کی یہ سورت عبسہ یہ نازل فرما دی۔ عبس وتولی کہ آپ نے تیوڑی چڑھائی، غصہ ہوئے اور منہ پھیر لیا۔ ان جاءہ الأعمى کہ آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا، وما یدریک لعلہ یزکی آپ کو کیا معلوم کہ وہ سنور جائے، او یذکر فتنفعہ الذکری او یذکر فتنفعہ الذکری یا اسے نصیحت کی جائے اور نصیحت اسے فائدہ دے، کہ اسے نصیحت کی جائے، اسے اسلام کی باتیں بتائی جائیں، اسے اللہ اور رسول کی باتیں بتائی جائے، اسے جنت اور جہنم کا اس کے ساتھ تذکرہ کیا جائے، اس کا قیامت کے دن کے معاملے میں ذکر کیا جائے، اللہ اور اس کے رسولوں کا ذکر کیا جائے، تو شاید وہ نصیحت اسے فائدہ دے۔ ایک تو یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اما من استغنی جو شخص لاپرواہ ہے، جو پیسے کی دوڑ میں اتنا آگے چلا گیا ہے، غرور اور تکبر میں اتنا آگے چلا گیا ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی اور کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، کسی پہ توجہ دیتا ہی نہیں ہے، فأنت لہ تصدی تم اسی کے پیچھے پڑے ہو، اسی پر زیادہ توجہ دے رہے ہو، وما علیک اللہ یزکی حالانکہ اگر وہ نہیں بھی سدھرتا تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہے،
وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور دوسری طرف وہ آدمی ہے جو خود چل کے دوڑ کے آپ کی طرف آتا ہے، سدھرنا چاہتا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے، فَأَنْتَ لَهُ تَلَحَّىٰ، اور آپ اس سے بے رخی برتے ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ کاللہ انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، جو چاہے اسے یاد کرے، فمن شاء ذکر، جو چاہے اسے یاد کرے، فی صحف مکرمہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاک عزت والے اور مکرم صحیفوں میں سے ہے، مرفوعۃ مطہرۃ، جو بڑی شان والے، جو بلند مرتبہ میں اور پاک ہیں، بے ایدی سفرہ، اور وہ ان لکھنے والے ہاتھوں میں ہیں، کرام بررہ، جو بڑے ہی بزرگ اور نیک ہیں۔ یہ فرشتوں کے بارے کہا جا رہا ہے۔ وَقُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، ہلاک ہو جائے انسان کہ وہ کتنا ناشکرا ہے، یعنی کہ اس کو اتنی بڑی کتاب دی گئی، اتنا بڑا قرآن اس کی رہنمائی کے لیے اسے مہیا کیا گیا، لیکن وہ اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتا، وہ بہت بڑا ناشکرا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ من ای شیء خلقہ، ایسا کرنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے سے پہلے وہ یہ دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، وہ اپنی اوقات تو دیکھے، وہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، وہ کیا تھا، من نطفۃ خلقہ، وہ ایک حقیر سے نطفے سے پیدا کیا گیا، ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا گیا، پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا گیا۔ یہ اس کی اوقات ہے، یہ اس کی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا، جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اسے اللہ تعالیٰ نے ایک نطفے سے پیدا کیا، خلقہ فقدرہ، پہلے اس کو پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر لکھی۔ تقدیر سے مراد یہ ہے کہ انسان کے دنیا سے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سب کچھ اپنے پاس لکھ لیتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ کہاں پیدا ہوگا، یہ کہاں فوت ہوگا، یہ دنیا میں کیا کام کرے گا، اس میں کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، اس کو کتنا رزق دیا جائے گا، اور یہ مسلمان ہوگا، یہ کافر ہوگا، یہ موحد ہوگا، یہ مشرک ہوگا، اس کی کیا حیثیت ہوگی، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کے آنے سے پہلے ہی لکھ دیتے ہیں۔ جب یہ ایک کام مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم السبیل یسرہ، پھر ہم دنیا میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں۔ ثم اماتہ فاکبرہ، پھر وہ جیسا بھی تھا، نیک تھا، بد تھا، اچھا تھا، برا تھا، جو بھی تھا، پھر ہم اس کو فوت کر دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں، اسے موت آ جاتی ہے، فاکبرہ، اور وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے دوبارہ اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ کاللہ لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، انسان نے تو ابھی تک اس حکم کو پورا ہی نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا تھا۔ تو ساتھیوں، آج اتنا ہی کافی ہے، سورت کا بقیہ حصہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے، وقت کیونکہ کم ہوتا ہے، سورت ذرا لمبی ہے، ہم انشاءاللہ اس کو کل مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ۔